السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم موضوع کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ صلاۃ و سلام، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پیغمبر پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سلام بھیجنے کا مطلب، صلات بھیجنے کا مطلب رحمت نازل کرنا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے صلات اور سلام بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت، اور اخیر میں امت مسلمہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے نبی تاجدار بطحا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام بھیجا کریں۔ جب بھی آپ کا تذکرہ آئے تو کم سے کم ہم یہ ضرور کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود و سلام نازل ہو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 484، عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن ہمارے قریب میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں۔ دوسری جگہ دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَةٍ، کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تبارک و تعالی 10 بار درود بھیجتا ہے اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اب صلات اور سلام کیا ہے، درود و سلام کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6357، ان کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا فقلنا یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک قال فقولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کو سلام کیسے کریں، آپ پر سلامتی کس طرح سے پیش کریں، لیکن صلات کیا ہے، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ہمیں سکھایا کہ یہ کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسری روایت میں بخاری شریف میں ہی حدیث نمبر 3370، اس روایت میں الفاظ اس طرح آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بخاری شریف کی اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلات کا طریقہ یہ بتلایا
درود بھیجنے کا طریقہ یہ بتلایا کہ اس طرح سے کہو، ان الفاظ کے ساتھ ہم پر سلام بھیجو، درود بھیجو۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے بہتر درود، سب سے بہتر تحفہ ان الفاظ کے ساتھ پیش کرنا افضل ہے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، وہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا کیسے؟ اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ السیاحین فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے زمین میں ملائکہ سیاحین مقرر ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور میری امت جہاں بھی مجھ پر سلام، درود و سلام پہنچانا چاہتی ہے وہ فرشتے لیتے ہیں اور مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ درود و سلام ہم جہاں بھی پڑھیں گے، جس جگہ بھی پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ سیاحین اس کام کے لیے متعین ہے اور مامور ہیں، اور جہاں بھی درود پڑھا جاتا ہے ملائکہ سیاحین اس درود کو لیتے ہیں اور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی صاف ہو جاتا ہے کہ درود پاک سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے ہیں۔ صلاۃ و سلام کے بارے میں یا کسی اور موضوع پر اگر آپ کے ذہن میں کسی طرح کا کوئی سوال یا الجھن ہے، آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔